حضرات محترم، اب اہل سنت کی عظیم شخصیت، اہل سنت کے عظیم رہنما پیشوا اہل سنت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ چل رہا ہوں محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے ہیں مجھ پہ اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ آپ کے نعروں کی گونج میں اہل سنت کا عظیم شاہکار پیشوا اہل سنت پیر افضل قادری دامت برکات عالیہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب کھڑے ہو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کہ دنیا کی تمام طاغوتی طاقتیں اسلام پر حملہ آور ہیں، اسلام کو مٹانے اور لبرل اسٹیٹ بنانے کے لیے پاکستان کو پورا زور لگا رہی ہیں۔ نظام تعلیم جو ہے اس میں ہماری حکمران پارٹیوں نے مرکز میں صوبوں میں نصاب میں سے اسلام کا بہت سا حصہ نکال دیا ہے۔ بلاد اسلامیہ میں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جس میں شام ہے، جس میں عراق ہے، جس میں یمن ہے، جس میں برما ہے، جس میں کشمیر ہے، اور خصوصی طور پر فلسطین میں مسلم حکمران جو ہیں وہ جہاد کی لنگوٹی کھول چکے ہیں، وہ جہاد سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ یہ قائد اعظم کا مزار نظر آ رہا ہے۔ آپ نے مانکی شریف میں 2 مرتبہ اپنے خطبہ میں کہا کہ پاکستان کا آئین قرآن ہوگا، اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمان اسلام کی ثقافت رائج کریں، اسلام کا نظام معاشرت رائج کریں، اسلام کا نظام تجارت رائج کریں۔ اگر یہ چیزیں میرے پیش نظر نہ ہوتی تو میں کبھی یہ جدوجہد نہ کرتا۔ ہمارے سیاستدان منحرف ہو چکے ہیں اسلام سے، نظریہ پاکستان سے، اور یہی حال ان کی حلیف پارٹیوں کا ہے۔ اسلام کامل دین ہے، سیاسی مذہب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست، جس کو سیاست نبویہ کہا جاتا ہے، اور خلفائے راشدین کی سیاست، جس کو سیاست خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ اسلام کا جو مزاج ہے اس میں سود کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ضرورت مندوں کو عطیہ دیا، کبھی قرضہ بھی حضور نہیں دیتے تھے، آپ قرضہ بھی نہیں دیتے تھے۔ چاہے جائے کہ آپ قرضہ دیں اور اس پر سود لیں، جبکہ قرآن کریم نے واضح تعلیم دی، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ جس کو قرضہ دیا ہے اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو خوشحالی کے ایام تک مہلت دے دو، اور اگر تم صدقہ کر دو، بخشیش کر دو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان آپس میں جسم ہے، تو کبھی جسم بھی اپنے جز کو قرضہ دیتا ہے، کبھی جسم بھی اپنے جز سے سود لیتا ہے۔ کبھی ہوا ہے ہاتھ زخمی ہو جائے تو باقی جسم کہے جی میں اس کو قرضہ دیتا ہوں، میں اس پر سود لیتا ہوں۔ حضور نبی کریم نے فرمایا جو شخص مہلت دے گا تنگ نظر کو، اور جو شخص معاف کر دے گا قرضہ، اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش مولا کے نیچے جگہ دے گا، جس روز عرش مولا کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ان چیزوں سے بچو کہ نفع ہی نفع ہو اور نقصان کبھی نظر نہ آئے۔
اس قسم کی اسلامی معاشرت قائم نہ کرو، یہ بہت بڑا مذاق ہے قرآن و حدیث کے ساتھ، اور آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخر